کہ ہم نے جو بت بنا رکھے ہیں نا اپنے یہاں، رسموں کے، رواجوں کے، طبیعتوں کے، اپنی خواہشوں کے، اسے توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی خواہش سے نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ ایک تو خود آدمی کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں، ایک دباؤ جسے کہتے ہیں، وہ معاشرے کا ہوتا۔ میں یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں، یہ بڑی بات ہے، لوگ کیا کہیں۔ کئی چیزیں آدمی خود بہتر سمجھتا ہے، اچھی جانتا ہے، اس کے اچھے ہونے پر یقین ہوتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا۔ لوگ کیا کہیں، یہ اتنا بڑا مرض ہے ہمارے درمیان کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے دل میں حضور کی سنت کا وہ مقام پیدا نہیں ہو سکا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی طبیعت پر شریعت کو یا سنت کو ترجیح دی۔ سمجھے نا؟ سچ بات مجھ سمیت آپ سب بتائیے، ہم میں سے کتنے اگر ہم کنوارے تھے یا کنوارے ہو تو ہم کسی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ کتنے؟ یا میں نہ صحیح میں اپنے بیٹے کے لیے کسی ایسی بہو کا انتخاب کر لوں؟ ہے کوئی تیار؟ نہیں۔ چاہے حوریہ کتنا ہی اچھا ہو، علم و عمل کی بات کتنی ہی اونچی ہو، لیکن جب بات آئے گی نہیں اسے حقائق کے قبول کرنے کی، پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ کتنے لوگ تیار ہیں مجھے بتائیں؟ آج ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، بیواؤں کی شادی، مطلقہ کی شادی، مسئلہ بنا ہوا، زیادہ عمر کے بچیوں کی شادی، مسئلہ بنا ہوا۔ مسئلے کے بننے میں جو ہے نا بڑا ہاتھ ہمارا اپنا ہے۔ میری لڑکی مجھے پڑھانی ہے، مجھے پڑھانی ہے، میرے کو پڑھانے کا ہے۔ سمجھے؟ میں تو اس مسجد میں بہت بڑی مثال دیتا ہے، لیکن خود کو بچا لے جا رہا ہوں۔ میں کیا کہوں آپ سے؟ لیکن ہے ایسے۔ تو دوستانی عالی وقار ان چکروں کے اندر پتہ نہیں کتنے گھر جو بسنے والے تھے نہ بس، کتنی جوانیاں محفوظ رہنے والی تھی نہیں رہ سکی، کتنے ایمان بچنے والے تھے نہیں بچ سکے۔ یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں آپ سے سن لیجیے، کتنی بچیوں کے ایمان بچنے والے تھے نہیں بچ سکے۔ صرف یہاں کے ماحول میں ہم نے ان چیزوں کو عیب سمجھ رکھا۔ کسی بیوہ سے شادی کر لینا، کسی مطلقہ سے شادی کر لینا، کسی بڑی عمر کی بچی سے شادی کر لینا عیب ہو گیا ہمارے یہاں۔ اور حضور کے نام کی دہائی دینے والے لوگ ہم، حضور کے نام پر قربان ہو جانے کے دعوے کرنے والے لوگ ہم، لیکن کیا حضور کا کردار ہمارے سامنے ہے؟ کون ہم میں سے ایسا ہے کہ جس نے سوچا ہو کہ آؤ معاشرے کی اس خرابی کو دوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گا؟ ہو سکتا اس وقت یہ شعور نہ رہا ہو، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہے ہم میں سے کتنے لوگ کیا معاشرے کی یہ خرابی کو پورا کرنے کے لیے قدم کوئی اٹھا، مثبت قدم، پازیٹیو؟ ہے ہم میں سے کچھ لوگ؟ نہیں۔ ہماری خواہش کے پیمانے اتنے ہیں، یہ پورے ہوں گے تبھی ہم رشتہ کریں، یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، سب شرطیں ہماری ہیں۔ ان شرطوں پر لڑکیوں کے رشتے طے ہو رہے ہو، انہی شرطوں پر لڑکوں کے رشتے طے ہو رہے ہیں۔ خوبصورتی تو یہ پہلا معیار، پہلا معیار، یہ معیار نہیں تو ہمیں لڑکی نہیں چاہیے۔ سمجھے؟ چاہے ہمارا لڑکا نکٹا چپٹا پھاوڑا کچھ بھی ہو جائے، لیکن لڑکی تو ہیروئن چاہیے۔ ایسے ہی معاملہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے ہو گیا، سمجھے؟ اگر وہ تھوڑی سی سروس کرتی ہے نا، یہ نہیں کہ لڑکا اچھا ہے، دیندار ہے، شریف ہے، کوئی وہ نشہ نہیں کرتا، کوئی گندی اور بری عادت اس میں نہیں ہے، چلو میں قبول کر لیتی ہوں اسے زندگی کے اندر، نہ میرے برابر کا ملے، وہ برابر کا 45 تک نہیں ملتا، پھر 45 میں یا تو کسی بوڑھے سے یا پھر کسی کی طلاق شدہ سے یا کسی دوسری والی سے شادی کرنا پڑتا۔ یہ قصے میرے سامنے ہیں، میرے سامنے ابھی رکھے ہیں جناب۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، کون سدھارے گا؟ نبی رحمت علیہ السلام کی اس 25 سالہ زندگی کو دیکھو، ایک بیوہ، ایک وقت کی بیوہ نہیں، 2 وقت کی بیوہ سے شادی کر رہے ہیں، اللہ! اور صرف بیوہ ہی نہیں، وہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ ایک 25 سالہ وہ ذات، وہ شخصیت جو کائنات میں سید البشر کا مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ!
جو سردار انبیاء کا منصب رکھتی ہے، وہ ذات 2 وقت کی بیوہ سے. یہ نہ دیکھیے گا صرف اتنی بات نہیں کہتا وہ آپ سے. ان 11 ازواج کے اندر 11 ازواج میں دیکھیں گے صرف 2 ایسی ہے جو ناقد خطا دی، یعنی نہ شادی شدہ تھی، حضرت عائشہ، حضرت جویریہ. ٹھیک، باقی جتنوں کو اٹھا کے دیکھیں گے آپ، سب کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا یا تو بیوہ یا مطلقہ، اکثر بیوہ، جن خواتین سے آپ نے شادی کرو. کیوں ہمارے یہاں ایسا؟ قرآن مقدس کہتا ہے، پڑھتے تو کوئی بات تھی نا، قرآن پڑھتے تو سینے میں اترتا، قرآن پڑھتے تو عمل میں آتا، پڑھائی نہیں سمجھائی نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بے شادی شدہ یا بیوہ مرد یا عورت ہے ان سے شادی تم کرو، قرآن کہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ مزاج بن نہیں سکا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے ایک کردار جو ہے نا اسٹیبلش کر دیا تھا، آپ نے بتا دیا تھا کہ زمانے کے اندر تم اگر چاہتے ہو کہ بہتری آئے تو تم توقع بہتری کی دوسروں سے نہ کرو، خود وہ بہتری کی کوشش تمہاری اپنی ذات سے ہونی چاہیے. آج معاشرہ سدھر کیوں نہیں رہا ہے؟ کتنی جماعتیں دنوں رات نکلی ہے نا، 40 دن، 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر. اب مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی جماعتیں نکل رہی ہے، جو سو نکل رہی ہے. ان باتوں پر اعتراض نہیں، اعتراض اس پر ہے یہ سب کچھ ہو کر ہم سدھرے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری کوشش میری آپ پر ہو رہی ہے جناب، یہ کوشش میری مجھ پر نہیں ہو رہی. میں چاہتا ہوں آپ سچ بولے، میں بولوں نہ بولوں، میں چاہتا ہوں آپ دھوکہ نہ دے، میں دھوکہ دوں نہ دوں، میں چاہتا ہوں آپ دیانتداری کریں، اور میرا اللہ کے اوپر، اللہ کے سپرد میرا ہاتھ. کہاں سے معاشرہ سدھرے گا؟ نہیں ہو سکتا. اگر میں توقع کرتا ہوں کہ تم نمازی بنو، وہ کہنے اور سوچنے سے پہلے مجھے خود پہلے نمازی بننا پڑے. معاشرے کے اندر سدھار اگر لانا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ہم خود وہ سدھار لے کر آئے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک جو ہے وہ کوشش چلی تھی کہ نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے اور نکاح کے خرافات کو ختم کر دیا جائے. بڑی اچھی کوشش تھی، الگ الگ اسکیمیں آئے. اس وقت میں میٹنگوں میں اور جلسوں جلوسوں میں شرکت کرتا تھا. مجھے دعوت دی گئی تو میں بھی گیا. جانے کے بعد پھر جو ہے مختلف آراء سامنے آئے. روشن مسجد میں یہ میٹنگ ہوئی، مختلف علماء بیٹھے، دانشوران بیٹھے تھے. ہمیں یوں کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں تو کرنا چاہیے، اجتماعی شادی کرنا چاہیے، ہے نا، تو ہمارے میں اصلاح پیدا ہوگی، شادی کے اخراجات کم ہوں گے. کوئی کرتا کراتا نہیں ہے دوست، نہیں کرتا کراتا. سمجھے، یہ بات صرف کہنے کے لیے، تالیاں بجانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، سبحان اللہ کہنے کے لیے، باقی اس سے آگے کوئی نہیں جاتا. سمجھے، لوگ مر رہے ہیں، پس رہے ہیں. ارے ہماری کمائی جو ہے نا، زندگی بھر کی کمائی، سارے کے سارے برسوں کی کمائی 3 راتوں میں ضائع ہو جایا. تھوڑا پیسہ آ گیا تو 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں کے کمرے بک ہو رہے ہیں، درجنوں کی تعداد میں. مہمان آئیں گے، مہمان آئیں گے. واہ واہ واہ، کر لے تو اپنے پیسوں کا استحصال کر لے. تو تجھے روکتا کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا تو میں نے کہا اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو نا، اجتماعی شادی پر زور ہو رہا تھا. میں نے کہا اجتماعی شادی اگر کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کی اجتماعی شادی مت کرو. میں نے مشورہ دیا، آپ سبھی سن لو، غریبوں کی نہیں، امیروں کے بچوں کی اجتماعی شادی کرو. سبحان اللہ. میں نے کہا امیر کریں گے نا تو غریب جو ہے نا وہ امیر کو دیکھ کر وہ بھی اسی لائن پر آئے، ورنہ تو یہاں کا غریب وہ اپنے آپ کا اسٹیٹس بتانے کے لیے وہ امیروں جیسی شادی کرنے کے چکر میں اتنے آئٹم ہمارے یہاں چاہیے. سمجھے، کھانے میں اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، اسٹارٹر کتنے، اور میرے یہاں تو 10 سے 13 یا کتنے. سمجھے، اپنی زندگی کا حال جو ہوتا ہے وہ اللہ اس پر رحم فرمائے. ایسی بنیادیں اگر ہماری ہوں گی، اصلاح کہاں سے ہونے والی ہے؟ میں نے کہا امیروں کی شادیاں پہلے کراؤ، اجتماعی شادیاں. تم 10 امیر مل کے کریں گے نا تو پتہ یہ چلے گا کہ 100 غریب تمہارے ساتھ آ گئے. ہماری صفے خدا کی قسم مسجدوں کے اندر بغیر کسی تفاوت کے اور بغیر کسی امیری اور غریبی کے فرق کی بن سکتی ہے، تو ہمارے یہاں شادیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اصلاح ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟
ایک ہی سب کے اندر محمود و حیات اگر مسجدوں میں نظر آ سکتے ہیں تو خانقاہوں سمیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں وہ چیز جو اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتی ہے وہاں کیوں نظر نہیں آ سکتی؟ لیکن کریں گے تو صحیح، نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بھول جاؤ کہ غریب ایسا کریں گے، نہیں کرنے والے، نہیں ہونے والی جی، نہیں ہونے والی یہ سب۔ ہمارے یہاں یہ ڈانڈی مارنے کی عادت کیا لگتا ہے آپ کو؟ ارے بڑے آسانی سے، نفس کو مارنا بہت مشکل کام ہے جناب، خواہشات کو دبانا، باتیں میٹھی میٹھی بڑی بڑی کرنا بہت آسان ہے، لیکن کر گزرنا بہت مشکل ہے۔ گاؤں میں طے ہو گیا کہ ہر شادی چاہے وہ غریب کی ہو یا امیر کی، سادگی کے ساتھ اتنے مہمان آئیں گے، یوں ہوگا چائے شربت پہ رخصت کر دیا جائے، سمجھے؟ تو غریبوں نے تو کر لی اس طرح کی شادی کے، بچ بھی گئے وہ۔ امیروں کی بات آئی تو امیروں نے کیا کیا؟ کہا آپ گاؤں میں شادی ہی نہیں کریں گے، شادی کہیں دور جا کے کریں گے، ہے نا، بات کے بات رہ جائے گی اور میرا ارما بھی نکل جائے گا، سمجھے؟ گاؤں میں تو نہیں کی ہم نے تو باہر جا کے کی۔ یہ سب چیزیں جب تک ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا آپ کتنی ہی باتیں کرتے رہ جائیے، جو مرض ہے وہ مرض جو کا تو باقی رہے گا یا بڑھتا رہے گا۔ نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا؟ یہی کیا، ہمارے اور آپ کے سامنے کردار یوں پیش کیا کہ اس کردار کے نقوص کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن مقدس حکم کرتا ہے وعاشرون بالمعروف، خواتین کے ساتھ بہترین اپنے رویے کو اختیار کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، قرآن مقدس کہتا ہے، سمجھے؟ اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ ہمارے یہاں یہ سلوک ہے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تمام ازواج کے ساتھ، علیہ خصوصی کہ سیدہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہو رہا تھا، ایسا پیارا رہا ہوگا، ایسا پیارا رہا ہوگا، سبحان اللہ، کہ آپ کو اتنی فرصت مل گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو منصب عطا ہونے والا تھا، جو ذمہ داری، جس ذمہ داری کا آغاز ہونے والا تھا، اس کے لیے پوری طرح سے آپ کی معیت میں اور آپ کی ساتھ کے ساتھ میں سیدہ طاہرہ کے ساتھ میں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تیار کر سکے۔ آپ بات معمولی نہ سمجھیے گا، اگر عورت اندر سے تیار کرنا چاہے تو اپنے وقت کے سید الانبیاء کو بھی وحی کے نزول کے وقت سکینہ اور طمانینت کا مقام دے کر تیار کر سکتی ہے، سبحان اللہ، اگر عورت چاہے تو۔ یہ دولت نچھاور کر دی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے بعد آپ کے اوقات کہاں گزرے؟ سیدہ طاہرہ نے قربان کر دیا، وہ خلش نہیں تھی جو آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ عورت کا مال مرد کا مال ہونے کو تیار نہیں اور مرد کا مال عورت کا مال ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میرا تیرا وہاں بھی چلتا ہے، وہ رشتہ جس کے اندر آج بھی برسوں گزر جانے کے بعد میرا تیرا باقی رہ جائے، وہ رشتہ کیسے سنور سکتا ہے؟ اس رشتے کے اندر مٹھاس کیسے آ سکتی ہے؟ اس رشتے کے اندر حلاوت چاشنی کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ایک نگاہ دوسری نگاہ کو شک کی نگاہ سے دیکھے، ایک آنکھ دوسری آنکھ کو شک اور بے یقینی کے ساتھ دیکھے، یقین کیسے پیدا ہو سکتا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے، یعنی عورتوں کی جانب سے اور مردوں کی جانب سے بھی ایسا اہتمام ہونا چاہیے، سمجھے؟ تب رشتے بنتے۔ دوستوں، ہمیں سے اکثر لوگ جو بیٹھے وہ شادی شدہ ہے، ہمارے یہاں رشتوں کی کڑواہٹ جو آ گئی ہے نا، شاید کہ ہم نے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رشتوں کی بحالی کے لیے ہم نے وہ گن نہیں سیکھے ہیں، ہم نے وہ باریکیاں حاصل نہیں کی ہے جو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملات تھے نا، خوابوں کے ذریعے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اشارات کا آغاز ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان سیرت ہے، آغاز میں آپ کو خواب آتے، حضور جو خواب دیکھتے وہ خواب سچ ثابت ہوتے، سچ نہیں، اس کی تعبیریں اور اس کے نتائج جو کہ تو آپ کے سامنے جو آپ دیکھتے، یہ ایک تیاری ایک طرح سے تھی۔ میں کہتا ہوں نا آپ سے حافظ صاحب، ہے نا، قدرتی اور فطری انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ڈھالا تھا، ایک ساتھ بوجھ نہیں آیا، آپ کو تیار ذہنی قلبی روحانی طور پر یہ ایسی تیاری، یہ شق صدر کرنا کیا تھا، سینے کو چاک کرنا ایک سے متعدد مرتبہ کیا تھا، وہ اسی منصب کی تیاری تھی۔ اسٹیج پر آپ کو لا کے رکھا گیا کہ ایک ساتھ اللہ رب العزت نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ
آپ کے کاندھوں سے بوجھ اتارنے کا اعلان فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر جسے کہتے ہیں وہ عطا نہ کیا، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہ کیا؟ اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا تھا مجھے. اللہ کے رسول، وہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اور اس کے بعد پھر جب وحی کے نزول کا وقت قریب آیا، حضور پاک علیہ السلام تنہائی میں جانے لگے. تو وہ تنہائی کے وقت جو ہے، اگر گھر کے اندر سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ایسا دیدہ آنکھ اگر نہ ہوتی نا، یقین جانو پھر وہ معاملات مشکل ہو جاتے. آپ جب جانا چاہتے ہیں نا غار حرا، تو سیدہ طاہرہ جو ہے نا آپ کے لیے ستو کا اہتمام فرماتی، پانی مشکیزیں بناتی، آپ کے جو ہے ضرورت کی چیزوں کو سمیٹتی اور آپ کے حوالے کرتی. حضور وہ لیتے اور تنہائی میں چلے جایا کرتے. غار حرا کی طرف آپ کا سفر ہوتا، وہاں جاتے تنہا بالکل اکیلے بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اس رشتے کی تیاری فرماتے ہیں نا کہ ابھی عنقریب وحی کا نزول ہونے والا ہے. یہ اہتمام جو تھا نا یہ گھر سے تھا دوستو، ہے نا، یہ اہتمام جو تھا وہ گھر سے اہتمام تھا سیدہ طاہرہ کی جانب سے. اور اس کے بعد کی بات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یاد رکھنا. اور جب نزول وحی ہوا اس کے بعد کی بات میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کو بتائی، لیکن اس کے بعد پھر مسلسل نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور اشاعت دین کے لیے جو لگے رہے نا، اس میں جو صعوبت 10 سال تک اٹھائی، اور صعوبت کے پیچھے اگر کوئی طمانیت اور اطمینان کا سب سے بڑا خزانہ تھا وہ ذات سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ کھڑی ہوتی ہے نا، کتنی ستاتے آپ کو، تکلیف دیتے، کاٹے بھی جاتے. نبی کونین جب گھر میں تشریف لاتے سیدہ طاہرہ ایسے استقبال کرتی کہ سارے غم کافور ہو جایا، دھل جایا کر تو سکون اندر میسر آتا. یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رنجیدہ کب ہوئے مکہ کی سرزمین پر؟ جب سیدہ طاہرہ آپ سے جدا ہو، وہ رخصت ہو گئی، تب آپ جو ہے سب سے زیادہ رنجیدہ ہوئے. وہی آپ کے ہی انتقال کے چند روز بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اسی سال اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کا شرف عطا فرمایا. معراج کا شرف عطا فرمایا، لیکن کیا مقام رہا ہوگا. اور اللہ رب العزت نے اپنے رضا اور اپنی خوشنودی کی مہر سیدہ طاہرہ پر کیسی لگائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل کا نزول ہوتا ہے نا، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل کا نزول ہوتا ہے. آپ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے، طاہرہ آ رہی ہے نا، طاہرہ آ رہی ہے. اور آنے کی کیفیت حدیث پاک میں بیان ہے. یہ کیفیت کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل امی بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، کھانا ہے، سالن ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، لے آ رہی ہے آپ کے پاس. یا رسول اللہ اللہ رب العزت سیدہ پر سلام بھیجتا ہے. یا رسول اللہ میرا بھی سلام سیدہ طاہرہ کو بھیجتا ہے. وہ صعوبتیں اگر برداشت نہ کرتی تو یہ آگے کی خبر نہ ملتی جو حدیث پاک میں بیان. حضرت جبریل امی حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا سلام میرا سلام سیدہ طاہرہ کے لیے، اور انہیں بتا دیجیے گا کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر جو ہے وہ زمرد کا جو ہے وہ محل بنا رکھا ہے جنت کے اندر، جہاں کوئی تکلیف اور کوئی شور و غل نہ ہو. تو یہ تکلیفیں برداشت کی تھی تب تو یہ انعام ملا تھا. حضور پاک علیہ السلام یاد رکھنا، آدمی بنتا ہے تو گھر سے بن کے نکلتا ہے اور ٹوٹتا ہے تو گھر سے ٹوٹ کے نکلتا ہے. اگر گھر کی طاقت اسے مل جائے نا تو اس کے بعد پہاڑ بھی اس کے سامنے آ جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ حوصلہ لے کر نکلتا ہے کہ اس پہاڑ کو ذرہ ذرہ. لیکن اگر اندر سے اس کو طاقت نہیں ملتی اور گھر سے اس کو وہ انرجی نہیں ملتی جو ملنا چاہیے، تو آدمی اپنے وقت تک ایسے ہی مالدار ہو، بامنصب ہو، وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے. اندر کا بگڑا باہر بنتا نہیں ہے، لیکن اندر کا بنا باہر آ کر کے وہ حوصلہ پاتا ہے کہ زمانے کی اصلاح کا کام کرتا ہے. سیدہ طاہرہ کا وہ مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں رہی، رہ کر کے گزر رہی. وہ سارے 10 سال کی زندگی دیکھتی رہی. حضور پاک علیہ السلام نے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی، کیا کیا تکالیف جھیلی، اور کیسے کیسے گھر آئے. وہ ہر چیز تو لکھی نہیں ہے، لیکن ایک حدیث پاک کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیوں کر کیا. ہمیں آپ کو بھی چاہیے دوستو کہ ہم رشتے کو جو ہے نا
بار ہم نے اپنے ہر سکون کو باہر تلاش کر لیا، دوستوں میں، یاروں میں، ہوٹلوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کر لیا، لیکن یقین جانو اللہ رب العزت نے سکون اور مودت کہیں رکھا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے کیا ہے وہ، کہاں ہے؟ تمہاری بیویوں کے پاس، تمہاری بیویوں کے پاس مودتم و رحمہ اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھا ہے، مودت بھی اور اس محبت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی، وہ نرمی بھی اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ وقتوں کے اندر دو اجنبی جس ملتے ہیں، ذاتیں ملتی ہیں، ہمیشہ کے لیے بنتے رہ جاتی ہے کہ جب تک اللہ رب العزت کی جانب سے اس محبت کا انتظام نہ ہوتا، خدا کی قسم کوئی رشتہ ایسے مکمل اور اتنا پیارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا، اگر کسی کو تاج محل ورثے میں مل رہا ہے تو پھر اس کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو سنوارے یا اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھے۔ اللہ رب العزت نے تمام یہ سکون، اطمینان، محبت تمہیں عطا کر دی، اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم ویسے رہو، ویسے رہو۔ اگر رہو گے تو سبحان اللہ پھر زندگی کے مزے تمہارے لیے ہے۔ بلکہ صوفیوں نے فرمایا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کے مزے دنیا میں لے تو اس کے لیے آسان رستہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو جائے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم باہلی وانا خیرکم باہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور سنو تم میں سب سے بہتر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی تھی کہ سوار ایسے نہیں کہ باہر کہیں دیکھو گے یار مجھ جیسے کہنے والے بہت سے مل جائیں گے، کہنے کو باہر علامہ ہے، مفکر ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کہیں چھڑی ہے تو یہاں پر چھڑی، سمجھے؟ حال یہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو گھر کا سکون جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھا ہے، اس کو اگر سنوارنا اور سدھارنا چاہتے ہو، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز ہمیں اور آپ کو دی ہے اسے اپنانا ہوگا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال سیدہ طاہرہ کے ساتھ صرف زندگی میں نہیں تھا میرے دوستو، نہ اس محبت کا اظہار وقتاً فوقتاً جیسا موقع ہوتا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جیسا موقع ہوتا۔ اور اس محبت کو اتنا آپ جو ہے گردانتے، اتنا آپ گنتے، اتنا کہتے کہ دوسروں کو رشک آیا کرتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی عورت اچھے چہرے والی رخصت ہو گئی، آج بھی اس کی محبت تمہارے آپ کے سینے سے نہیں گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو، جب سب نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میرے بات کی تصدیق کی، جب سب میرا انکار کرتے تھے وہ اقرار کرتی تھی، جب سب مجھ سے بھٹکتے تھے وہ میرے قریب تھی، جب سب نے اپنے دروازے پیسوں کے اور مدد کے بند کر دیے تھے خدیجہ نے اپنے خزانے مجھ پر لٹا دیے۔ میں اسے بھول سکتا ہوں؟ یہ وفاداری ہے، وفاداری اسے کہتے ہیں وفاداری۔ ارے مرنے کے بعد حضور کی وفاداری یا محبت کا یہ حال ہے، زندگی میں کیسے رہا ہو، زندگی میں کیسے رہا ہو؟ ہمارے یہاں عیش پرستی اور نفس پرستی کو صرف ہم نے جو ہے ایک ساتھ رہنے کا نام دے دیا، ورنہ دوستو صرف ایک چیز نہیں ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے کئی چیزیں ایسے ہیں کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو، تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر خیر کثیر رکھا۔ ہم صرف ایک حسن میں ساری دنیا کا آرام اور اس کی آسائش اور اس کا سکون تلاش کرنا چاہتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی لڑکی عورت کے پاس حسن نہ ہو اور زندگی کے سارے سکون اس کے پاس اللہ رب العزت نے رکھے ہو۔ کئی ایسے جوڑے ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھ کر کے رشک تو کرتی ہے، لیکن یقین جانو وہ آدمی خود اپنی ذات کے اندر جھانکتا ہے تو وہ کہتا ایسا حسن کس کام کا کہ جس سے نہ دل کو سکون ملے، نہ دماغ کو سکون ملے، نہ جسم کو سکون ملے۔ دوستان نہاری وقار، ایک ہی چیز میں ساری چیزوں کو تلاش نہیں کیا جا سکتا اور نہیں پائی جا سکتی ہے۔ سیدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتے کرو تو کئی چیزیں تمہارے سامنے ہوتی ہے نا، مال و دولت، حسن، منصب، نسب تمہارے پاس ہوتا ہے، اور ایک دینداری ہوتی ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ دینداری کو سامنے رکھ کر کے رشتہ کرو، تم دیکھو گے اس کے نتائج کیا آتے ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک چیز کو نظر انداز کر کے کسی
خاتون کے ساتھ گزارا کر لیا تو ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے دنیا کا ایک سکون تمہیں نہ دیا ہو، اور تم نہیں جانتے آخرت کے سارے سکون اللہ رب العزت اسی کے ذریعے تمہیں عطا فرمائے. نہیں معلوم کوئی کالی کروٹی جسے تم دنیا میں جھڑکتے تھے، تمہیں پتا جب تک چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائے، جب وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے رب سے کہیں گی رب میں تو اسی وقت جنت میں جاؤں گی جب تک تو میرے شوہر کے میرے ساتھ نہ کر دے. آپ کو ہم کو کس کو پتا ہے نا. یہ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اپنے رشتوں کو بگاڑنے سے بچیے گا، اپنے رشتے کو بگاڑنے سے بچیے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت اور آپ کے اس حصے کو صرف بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے نہیں، صرف زندگی میں اتارنے کے لیے، زندگی میں اتارنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اسوہ حسنہ کو اگر اپناؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دنیا ہے کتنے دنوں کی، کتنے دنوں کی، ہاں کتنے دنوں کی مجھے بتاؤ، کتنے دنوں کی. اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ اس لیے میں کہتا ہوں آپ سے، سچ بات یہ ہے نا، کیا کہے لیکن یہ کہ اپنی صلاح کے لیے کہنا چاہیے. ابھی 2 سے 3 سال پہلے ایک بچی کا میں نے نکاح پڑھایا تھا، آج اس کا جنازہ پڑھانا ہے. آج کی بات بچے کو بچے کی ولادت ہوئی، خود فوت ہو گئی. ایسا لگتا ہے ذرا سوچو. بات آئی اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، ہمارے مسجد کے وہ بھی مقتدیوں میں سے ہے. لیکن سچ بات یہ دوستو کہ صرف ایک چیز کو تلاش کرو گے آپ، ہم بات یہ ایسی نہیں ہے وقتی طور پر آدمی اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا چلا جائے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سکون رکھا ہے نا، اللہ رب العزت کی باتوں پہ یقین ہے کیا ہمیں؟ حضور کی باتوں پہ یقین ہوتا تو ہم ایسے نہیں ہوتے، یقین ہوتا نا ہم ایسے نہیں. وہ یقین نہیں ہے. ایمان کو جو مطلوب، ایمان کا جو مقصود وہ یقین ہمارے پاس ہے. میں آپ کے بارے میں کیا کہوں، میں خود اس معاملے میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو پڑھتے ہیں، کسی بزرگ سے پوچھا گیا دنیا کا مشکل کام کون سا ہے، مشکل کام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جو کچھ تم پڑھو اس پر عمل کرنا یہ سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام. یہ کہنا بہت جتنا آسان ہے، کرنا اتنا مشکل ہے. اور اسی کسوٹی پر مومن کسا جاتا ہے تو آپ تو یہاں پر دیکھا پتا کچھ وقت آئے گا جب تیرے مال کے ساتھ تیری جو ہے وہ تیرا موازنہ کیا جائے گا، تجھے آزمایا جائے گا تو کیسا اترتا ہے. کبھی تیرے رشتے کے ساتھ، کبھی تیرے منصب کے ساتھ، کبھی سچائیوں کے ساتھ تجھے آزمایا جائے. دیکھیں گے جب تیرا نفس تجھ پر غالب آتا ہے یا تو نفس پر غالب آتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے سب ساری چیزیں دوستو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے سیدہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان میں ہے نا، ان کی سیرت کے اس بیان کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے. کاش کہ ہم اس کو جا کے دیکھیں اور سیکھیں اور معلوم کریں. حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا خیال کتنا کیا، کتنا کیا، کتنا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، ایک وقت مدینے کے اندر خاتون آئی، ضعیف العمر تھی، عمر رسیدہ تھی. حضور کے پاس آئی، حضور بہت گھل مل کے اس سے باتیں کرتے رہے، خیریت پوچھتے رہے، کہاں کیسے، اب کیا تب کیا. بہت دیر تک بات کرتے رہے اور خوشی خوشی تحفوں کے ساتھ آپ نے انہیں اور خصت کر. کسی کی مجال تو نہیں تھی کہ حضور گفتگو کر رہے ہو کوئی جا کے مداخلت کرے. جب ساری گفتگو ہو گئی، خاتون رخصت ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی اور پوچھی یا رسول اللہ اس خاتون سے میں واقف نہیں، کون ہے یہ خاتون، کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. سبحان اللہ. یا اللہ، جب بھی پڑھتا ہوں، ایک سے متعدد مرتبہ پڑھا میں نے اس روایت کو، میں نے کہا یا اللہ اپنی فوت شدہ بیوی کی سہیلی کی اتنی عزت، یہ احترام، وہ بھی مرنے کے بعد، بیوی کے جانے کے بعد سہیلی کا یہ احترام، یہ توقیر، یہ عزت، یہ سہیلی کے لیے ہے. اپنی بیوی کے ساتھ حضور کا کیا رویہ رہا، کیسا تعلق رہا، کیسا تعلق رہا.
تو دوستانی عالی وقار میں سچ کہتا ہوں، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے سے آغاز کیجیے۔ ہاں کئی چیزیں آئی، انسان ہے، غلطیاں تو یہاں سے ہوتی ہے تو وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، پھر معافی کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے، ہاں درگزر کا جذبہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک وقت کی معافی آئندہ مستقبل کو کیسے سنوارتی ہے ہم نے سیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں ہے نا۔ ہر جگہ ہماری انا پہلے ہوتی ہے، ہم بعد میں ہوتے، ناک پہلے ہوتی ہے، ہم بعد میں ہوتے، سمجھے؟ میرا کر و فر جلال پہلے ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہوں۔ کہاں سے معاملات سدھر سکتے ہیں؟ کیسے معاشرے کے اندر سدھار آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا دوستو۔ اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں، اور باقی کی آپ جا کے دیکھیں گے، آگے بات کو ہم بڑھاتے ہیں۔ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کیا کیا ملا؟ اولادیں بھی مجھے انہی سے ملی تھی، ساری اولادیں انہی سے ملی، سمجھے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں انہی سے ہوئی، سوائے ایک کے ساتھ ساری اولادیں انہی سے ہوئی۔ تو کیسے مرحلے رہے ہوں، ذرا اندازہ تو کیجیے۔ 40 سالہ عورت بعد میں کم از کم 6 بچوں کی ماں بنتی، یا اللہ تبارک، سمجھے؟ 6 بچوں کی یا 7 بچوں کی ماں بنتی۔ ذرا اندازہ کیجیے اس عورت کے ساتھ کس محبت اور یگانگت اور کس قرب کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں آپ کو بھی چاہیے ہے نا، اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، اس زندگی کے اندر جو ہے اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار نہیں تو کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ وفادار نہیں ہو سکتے۔ وفاداری کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ، پہلے کرو، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وہاں وفاداری کرو۔ دینداری کرنی ہے ان کے ساتھ، سمجھے؟ خرچ کرنے کے بھی جو ہمیں اور آپ کو بتائے گئے نا، کون سی جگہ جہاں تم خرچ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تمہارے ماں باپ، تمہاری گھر والی اور تمہاری اپنی اولاد، وہ تمہارے خرچ کے اور انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے پہلے حقدار ہے۔ آج گھر ٹوٹ رہے، شادیوں کا موسم چل رہا ہے دوست، گھر ٹوٹ رہے ہیں ہمارے، ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات اتنے بڑھ رہے ہیں اور ہماری اتنی موٹی انا ہو رہی ہے کہ رشتے بکھر رہے ہیں، ہمیں افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے نا۔ لڑکیاں بکھری چلی جا رہی تھوڑی تھوڑی بات کے لیے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے، اور ہم اپنے رشتوں کو بگاڑ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دوسرا مل جائے گا یا دوسری مل جائے گی۔ دوسرا مل تو جائے گا، دوسری مل بھی جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر تم نے وفاداری کے ساتھ رشتے کو پہلے ہی قائم کیا ہوتا تو تمہیں اس بات کی نوبت پیش نہ آتی کہ تم کسی اور کے سامنے ہوتے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کی شادیوں کا ہے، اور ہم نے مسائل بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں جنہیں توڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو، یہ گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے، گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہ ہو، آپ کا معاملہ نہ ہو، تو آپ ہر دوسرے آدمی سے جا کر کنارے میں پوچھیے گا تیری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، وہ یہی کہتا ہے لڑکی کی شادی اب تک نہیں ہوئی یا لڑکے کی شادی۔ ہاں ہم نے بھی اپنے پاس جمع کر رکھا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں کی تصویریں جمع ہیں، بایو ڈاٹا جمع ہے، سینکڑوں کی تعداد۔ آپ کہو گے کیسی لڑکیاں ہیں؟ پڑھی لکھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ڈاکٹر ہے، آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے والی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے۔ اس کے مقابلے میں لڑکوں کے بایو ڈاٹا یا ان کی تصویریں 10% بھی نہیں۔ یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، 10% بھی نہیں ہے۔ 100 لڑکیوں کے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں تو 10 لڑکے بھی سامنے رشتہ تلاش کرنے نہیں آتے، سمجھے؟ تو اس معاملے کو اگر آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے، اپنے اپنے معاملے کو، ہے نا، ہم یہاں وہاں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے اندر وہ بچیاں جو ابھی رشتے کے انتظار میں اور وہ بچے جو رشتوں کے انتظار میں، بہتری اسی میں ہوتی کہ ہم آپس کو ان رشتوں کو، قربت کو اور بڑھاتے، رشتوں کو اور مضبوط کرتے۔ لیکن ہمیں بہت فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے، یہ بات عام ہے، جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے کفوں میں اپنے برابر اپنے برادری میں شادی، حضور کا ارشاد، سمجھے؟ حضور کا ارشاد جسے ہم نے مشکل بنا رکھا، جس پر ہماری توجہ نہیں، اپنے برادری کفوں میں اپنے برابر کے لوگوں میں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بات عام ہو رہی جس سے انکار آپ بھی نہیں کر سکتے، کیا خاندان میں مجھے رشتہ نہیں کرنا ہے، کہتے نہیں گئے خاندان میں رشتہ نہیں کرنا، کیوں؟ خاندان میں میرے برابر کے لوگ نہیں رہے، اب میں جیسا مالدار ہو گیا ہوں، مجھ جیسا مالدار کوئی نہیں، اب جیسا میرا منصب ہو گیا ہے کوئی منصب والا نظر نہیں آتا، جیسے میرے بچے یا بچی نے پڑھ لیا ہے ویسا پڑھا لکھا لڑکا یا لڑکی نظر نہیں آتی۔ بس اسی چکر کے اندر اچھے اچھے رشتے، یاد رکھنا صرف پڑھا لکھا اور پڑھی لکھی لڑکی مل جائے تو اچھے رشتے ہو جاتے، ضروری نہیں
ایک ہی طرح کے رشتے اگر آپ تلاش کرو گے تو یاد رکھنا اس رشتے کے اندر دونوں طرف سے انا آ کر یوں ٹکرا جاتی ہے، کیا میں اس سے کم ہوں، وہ کہتا ہے کیا میں اس سے کم ہوں، اس نے اگر چھوڑ دی تو میں اپنے لیے بڑا مقام رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس نے اگر چھوڑ دیا تو میں بھی اپنی زندگی میں کسی کی محتاج ہوں۔ دوسروں کی راہ پر نہ چلو، اسلامی طریق کو اپناؤ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چیزیں جو آپ نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے چھوڑی، خدا کی قسم اس سے قریب آ جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی اسوہ اور طریقے کے اندر ہی سکون، اطمینان اور دنیا و آخرت کا آرام رکھا ہوا ہے جی۔ اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ معاشرے کے اندر جو ہم گند اور جو افتراق و انتشار اور لوگوں کے اندر جو دوریاں اور نفرت دیکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اخوت اسلامی کی بنیاد پر، اخوت ایمانی کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، معاشرے کی اصلاح فرمانے کی کوشش عطا فرما، رب تبارک و تعالیٰ اس کوشش میں برکتیں عطا فرما، رب تبارک و تعالیٰ وہ بہن بیٹیاں جو بھی رشتوں کے انتظار میں مالک غیب سے مدد فرما میرے مالک، تھوڑی نرمی اختیار کر کے رشتوں کو کر لینے کی توفیق عطا فرما، انا کے تحت زندگی اور جوانی برباد کرنے سے بہتر ہے میرے مالک اچھے رشتوں کو اور کسی اچھی بات کو معلوم کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیں، سب درست کر لے جن لوگوں نے سنت اذان کی سنت